बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें कहा था घबराना नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए हैं तो उसमें घबराना लगता है कि अब बनता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये किया कि हफ्ता और इतवार को जो मार्केटें खोलने का अपना हुक्म था वो हुक्म वापस ले लिया है और हुकूमत से कहा है कि कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए आप भी कुछ इक़दाम कर लें। और ये कहा है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ने कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की और वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कानून साजी करे। और ये भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तहफ़्फ़ुज़ कानून के बनने और इस पर अमल से होगा। और मुल्क के तमाम इदारे अगर काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती। और हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं, कौमी सतह पर भी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह अल्फाज में कह रही है कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए, इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी नहीं की। तो ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत है, अपोजिशन है, या सारी की सारी पार्लियामेंट है? और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुकूमत और अपोजिशन ने कोरोना से लड़ने की बजाय एक दूसरे से लड़ने में ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। और अब तो अपोजिशन की कुछ जमातें जो हैं वो एक अमेरिकी खातून से लड़ाई में मसरूफ़ हो गई हैं। और एक और अहम सवाल आज का ये है कि जो शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में हुकूमत की तरफ से ये तो बता दिया गया है कि अब कार्रवाई होगी और नैब और दीगर इदारे जो हैं इसमें एक्शन लेंगे, लेकिन इसका जो मेन किरदार था, जो मेन कल्प्रिट रिपोर्ट के ज़रिए सामने आया, वो जहांगीर तरीन साहब थे। वो तो पाकिस्तान से चले गए, उनको वापस कौन लाएगा? तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमानों का ताल्लुक पार्लियामेंट से है। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है कराची से सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब को। अगर आप इजाज़त दें मैं नकवी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। नकवी साहब, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोल दी जाएं, ये ईद से पहले की बात है, इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया था तहरीक इंसाफ के हलकों की तरफ से। और ये कहा गया था कि जो हमारी पॉलिसी है ये उसके साथ मुताबिकत रखता है ये फैसला। आज उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए कोई कानून साजी करे। आपका क्या ख्याल है, किस किस्म की कानून साजी होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक चीज़ जो आपने अभी नहीं मेंशन की कि अभी सिंध असेंबली में 2 दिन का इजलास कोरोना वायरस के ऊपर किया गया था और उसके अंदर बहस भी हुई थी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इसमें भी कोई डायरेक्शन सिंध गवर्नमेंट नहीं दे सकी कि आइंदा क्या करना है। वो माजी की बात होती रही। देखिए, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसके पहले ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखा जाए, लॉकडाउन कितने अरसे तक रखा जा सकता है, कितने अरसे के लिए हम मुतहम्मिल हैं। इससे कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए तो कोई भी दुनिया का मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता फॉर वेरियस रीजंस, नॉट ओनली इकोनॉमी, कि लॉकडाउन रहे। अच्छा, कोई पैरामीटर सेट किए नहीं गए अभी तक कि जी अगर डेथ रेट इस लेवल से नीचे होगा तो लॉकडाउन को इस हद तक ईज़ कर देना चाहिए, और इस लेवल से नीचे हो जाएगा तो फिर हम स्कूल भी खोल देंगे, और इस लेवल से नीचे हो जाएगा तो हम पार्क भी खोल देंगे, सिनेमा हॉल भी खोल देंगे। अभी तक हमने कोई पैरामीटर्स नहीं किए। अच्छा, प्रोविंस वाइज कोई मॉडल्स भी नहीं बने कि जो प्रोजेक्शंस बनाई जाएं कि पाकिस्तान के अंदर या सूबे के अंदर जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कैसे लॉकडाउन होगा। फिर एक और बड़ी हैरानकुन बात है कि सिंध को लें, जिसको मैं ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ इसलिए उसकी मिसाल दे रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है कि मैं कोई सिंध गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं है, इट इज़ जस्ट टू बी ऑब्जेक्टिव इन द प्रोग्राम, कि आज सिंध के अंदर 29 डिस्ट्रिक्ट में से अगर आज का आप डाटा देखेंगे तो सिंध के अंदर 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर कोरोना में या तो कोई अमवात हुई नहीं है या 5 से कम अमवात हुई हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें कोई अमवात ही नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें कोई कोरोना का केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ। अब हमें क्या ऐसी सब जगहों पे ऊपर लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? लॉकडाउन लगाने के लिए कोई कोरोना नंबर ऑफ कोरोना केसेस के स्टार्ट होने को जो ट्रिगर करे
اس کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے. یہ صرف آج کے لیے بات کر رہے ہیں, ہم کبھی بھی کوئی ایسی وبا ہو جس کو اس طرح کا مسئلہ ہو, اس کے لیے ہمیں کوئی آئندہ کے اس صورتحال کو اسٹڈی کر کے کچھ نہ کچھ فورکاسٹنگ ماڈلز کو ڈیولپ کرنا چاہیے, تبھی ہم کچھ اچھے فیصلے کر سکیں گے اور مل جل کے جو کام ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مل جل کے جو کام ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. تو خرم دستگیر خان صاحب, مل جل کے حکومت اور اپوزیشن کیا ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو تھوڑی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ یہ کرونا کے مقابلے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی ہے انہوں نے؟ کہ اس وقت قوم کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ وفاقی وزیر صحت وزیر اعظم خود ہیں, پورٹ فولیو ان کے ہاتھ میں ہے. اگرچہ دوسرے لوگ بڑے آج کل بیانات دیتے ہیں, لیکن جو ذمہ داری ہے اس وقت وہ وزیر اعظم نے اپنے کندھوں پر لی ہوئی ہے. وہ ابھی تک پارلیمان میں تشریف نہیں لائے. جو پچھلا 3 دن کا سیشن ہوا مئی کے وسط میں, اس میں بھی وہ تشریف نہیں لائے. جمعے کو اور آج بھی وہ تشریف نہیں لائے. ہمیں وزیر اعظم سے یہ امید ہے کہ جو شخص پورٹ فولیو ہولڈ کرتا ہے کہ وہ آ کر قوم کو بتائیں گے کہ جناب یہ معاملات ہوئے ہیں, ایسے ہم آگے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی تک کا ریکارڈ جو آپ جیسے شوز میں بارہا دکھایا بھی جا چکا ہے, وزیر اعظم کی تقاریر پرانی, وزیر اعظم نے ایک تذبذب کے سوداگر کا کام کیا ہے. ہی از بین اے مرچنٹ آف کنفیوژن کہ جناب اچھا کبھی یہ زکام ہے, کبھی یہ زکام نہیں ہے, کبھی ہم کھول دیں گے, پھر ہم کبھی نہیں کھولیں گے. یہ لاک ڈاؤن اشرفیہ نہیں کرایا. دیکھیے پاکستان کے جب وزیر اعظم کے تذبذب کی وجہ سے پاکستان کے ڈاکٹر یہ مجبور ہوئے آج سے چند ہفتے پہلے, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ڈاکٹرز میڈیا پر آئے, انہوں نے کہا خدا کے لیے اس معاملے کو سائنٹیفکلی ہینڈل کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نقوی صاحب نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے خود کر دی کہ جو ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے پالیسی میکنگ ہوئی ہے وہ ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے, شواہد کی بنیاد پر نہیں ہے. کوئی سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیے کہ اچھا بھی اتنا ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے. جی صوبوں میں آپ نے دیکھا جائے, صوبوں میں تو کلیش ہو گیا کہ جی دیکھیں یہ سندھ حکومت جو ہے یہ کیوں اتنا آگے جا رہی ہے لاک ڈاؤن میں, اور ہم تو اتنا آگے نہیں جا سکتے ملک میں. یہ جو وزیر اعظم نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے قوم کو چوائس دی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ بھوک سے مر جائیں یا کرونا سے مر جائیں. حکومتیں ایسے نہیں کرتی. حکومتوں نے قوم کو بھوک سے بھی بچانا ہے اور بیک وقت کرونا سے بھی بچانا ہے. ایک فالس چوائس کریٹ کر کے ایسا تذبذب کیا اور پھر جو ہے جب عید سے پہلے کھول دیا, کیونکہ جب حکومت ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ نہیں کرتی وہی تذبذب جا کے سپریم کورٹ میں ظاہر کیا گیا. سپریم کورٹ نے بھی اس کی بنیاد پر ایک ایسا حکم جاری کر دیا جو آج انہیں واپس لینا پڑا. پاکستان میں آج بھی یہ کہتے ہیں جی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کھل رہا ہے, لاک ڈاؤن وہاں کھل رہا ہے جہاں اموات میر صاحب نیچے جا رہی ہیں, پاکستان میں اوپر جا رہی ہیں. تو آپ کس طرح, اس وقت کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم مزید ریلیکسیشن کریں. آج میں غالباً 14 ہفتے ہو گئے ہیں آئے ہوئے کرونا کو پاکستان میں. آج وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہے کہ ماسک پہنے. آج اسلام آباد ایڈمنسٹریشن تو کافی دن سے دیکھیں نا, یہی تو دلچسپ بات ہے کہ ادھر سے کھولتے ہیں, ہمارے شہروں میں پولیس جا کے مارکیٹیں بند کراتی ہے, لیکن ادھر سے کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جا کے بند کر. جس ایوان کے ممبر ہیں قومی اسمبلی, اس ایوان میں ایک ایسے بھی ممبر ہیں جنہوں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے, اور انفارچونیٹلی اب وہ خود ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ذرا سنیں وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا. آج یہ اسمبلی فیصلہ کر لے, ان وزیروں کو بتا دیں, یہ کابینہ سے فیصلہ کرا دیں, جو پاکستانی باہر نکلے یہ ماسک پہن کے نکلے, جو پبلک ایریا میں جائے یہ ماسک پہن کے جائے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, خود ماسک گھر میں بنا لے گا. یہی فیصلہ, ایک فیصلہ کر لیں یار, جو نہیں پہنے گا پولیس گرفتار کر لے گی, 6 گھنٹے تھانے میں رکھے گی, کچھ نہیں کرے گی. اور یہ 13 مئی کو شاید حقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی تھی, اور اس کے بعد اسلام آباد کی حد تک تو یہ ایک انسٹرکشن جاری ہو گئی ہے. لیکن اب قادر پٹیل صاحب آپ کیا یہ اتفاق کریں گے شاید حقان عباسی صاحب سے کہ کم از کم قومی اسمبلی جو ہے اس پہ قانون پاس کر دے کہ پاکستان کا ہر شہری گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہن کے نکلے؟ میر صاحب سب سے پہلے تو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں. یہ اسمبلی کے قوانین پہ چل رہی ہے, یہ تو آرڈیننس پہ چل رہی ہے. صدر صاحب ابھی آرڈیننس نکال دیں کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس پہ جرمانہ ہوگا یا وہ گرفتار کر لیا جائے گا, پھر ہم قانون سازی بھی کرتے رہیں گے. اگر صدر صاحب آرڈیننس جاری کریں گے تو میں سوال اٹھاؤں گا کہ صدر آرڈیننس کیوں جاری کر رہا ہے, یہ پارلیمنٹ کدھر ہے؟
میں پچھلے آرڈیننس کی طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں نہیں کہ کیوں پارلیمنٹ ہوتے ہوئے آرڈیننس کے ذریعے کیوں پارلیمنٹ چلائی جائے؟ ایگزیکٹلی ہمارا یہی کوسچن بنتا ہے اور بنتا تھا، لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی موجودگی کو بالکل بے سود کیا جا رہا ہے، بے اثر کیا جا رہا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں، اپوزیشن کے کہنے پر کرونا کی جو اجلاس تھا بڑی مشکل سے بلایا حکومت نے، ٹھیک ہے، اوپن ڈیبیٹ کی وزیر خارجہ صاحب نے۔ آپ نے بھی کہا نا کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، نہیں، آپ اوپننگ ڈیبیٹ میں جو تاثر دیتے ہیں لوگ پھر اسی پیرائے میں بات کرتے ہیں۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی اسپیچ اٹھا کر دیکھ لیں، 45 منٹ کی ان کی تقریباً اسپیچ ہے اور آدھے سے زیادہ بمباری سندھ گورنمنٹ پہ بجائے کرونا کے۔ اچھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ہفتے جمعرات کے دن شاہ محمود قریشی صاحب میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے بلاول صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دعوت دیا کہ آئیے وزارت خارجہ میں تشریف لائیے، میں آپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ میر صاحب میں تو وہ بات کروں گا جو میرے سامنے ہوئی، ٹھیک ہے، خرم بھی موجود تھے وہاں پہ، تو انہوں نے جو ہے وہ کورونا کا کم اور سندھ گورنمنٹ کا زیادہ۔ سر یہاں پر کوئی پوائنٹ اسکورنگ کا بالکل معاملہ نہیں، ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ بڑی خطرناک وبا ہے، آپ اس کو کھانسی نزلہ زکام یہ کہہ کر نہ ٹالیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ خرم کی میں تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہمارے کنفیوز وزیر اعظم کے 4 اسٹیٹمنٹ دکھائے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں لاک ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، آدھے گھنٹے میں پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کھانسی نزلہ زکام ہے، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بڑی خطرناک بیماری ہے، پھر کہتے ہیں جی اس دوران بڑھ جائے گا، اس دوران گھٹ جائے گا، خود ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں اور بقور خرم کے وزیر بھی ہوئی ہیں ہمارے ہیلتھ کے۔ اور اس سے زیادہ کنفیوژن کیا ہوگی کہ انہوں نے ایوریج ایک بار بتایا تھا کہ 1.5 آدمی مرے گا، یا 2 مریں گے، 1 مرے گا، 1.5 آدمی بھی مارا ہے اس نے، تو مطلب اب کرے تو کیا کرے؟ اچھا پالیسی سٹیٹمنٹ تو آ کر دے نا وہ خود۔ اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ ایک بہت ہی ذمہ دار عہدے پہ آپ فائز ہیں، آپ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ 1 سے زائد مرتبہ یہ وفاق سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ سندھ کے حالات بہت خراب ہیں تو وفاقی حکومت سندھ کو ٹیک اوور کرے۔ آپ کو کیسے یہ یقین ہے کہ اگر وفاق سندھ کو ٹیک اوور کر لے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے سندھ کے؟ جی دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں پہ یقین رکھتا ہوں کہ دوز ہو ہیو فیلڈ، اگر آپ ان کو بار بار ٹرائی کرتے رہیں گے تو حالات تو بہتر ہوں گے نہیں۔ کویشچن یہ ہے کہ آپ سندھ کی کسی چیز کو دیکھ لیجئے، وہ درست نہیں ہے۔ اور جو ابھی خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ ہو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی سندھ گورنمنٹ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، ان کو اپنی انڈیپینڈنٹ ماڈلنگ کرنی چاہیے تھی، اس سے کہ ظفر مرزا صاحب اور جو نیشنل آپ کی کمانڈ کوآرڈینیشن کمیٹی NCOC ہے، دونوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو ہماری پروجیکشنز تھیں اس سے کہیں کم اس وقت کیسز اور اموات ہیں، جس کی وجہ سے ہم لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں۔ پھر ایک چیز میں ان سب سے پوچھتا ہوں نا کہ سارے لوگ بڑے ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے 23 مارچ کا لاک ڈاؤن 30 مئی تک بھی اگر نہ کھولا جائے یا 25 مئی تک نہ کھولا جائے تو یہ کب کھولنا چاہیے تھا، اس سے کہ پیک کب کرے گا، کون سی پیریڈ پہ پیک پہنچے گا، جو پیک اس وقت پہنچی تھی وہ پہنچ گئی، کتنے دن کانسٹنٹ ڈکلائن ہوگا تو اس کے بعد ہم سمجھیں گے، یا اس وقت جو کیسز ہو رہے ہیں اس سے اتنا نیچے جائے گا۔ یہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے کہ ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، آج پوری دنیا اس میں کہہ رہی ہے ایران میں سیکنڈ ویو آ چکا، سنگاپور میں سیکنڈ ویو آ گیا، ساؤتھ کوریا میں سیکنڈ ویو آیا ہے، یہ تمام ممالک، اور ایک ڈیبیٹ کانسٹنٹلی چل رہی ہے کہ جب تک، جو کہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ جب تک اس کی ویکسین اور علاج نہیں آتا کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا فار شور کہ ہم نے اس کو اوپر قابو پا لیا ہے۔ سلو ڈاؤن دا پروسیس۔ جو آپ کا اصلی سوال مجھ سے تھا، آپ یہ دیکھ لیے کہ کراچی میں 2007 سے پانی کا 1 قطرے کا اضافہ نہیں ہوا۔ کراچی کی 100% سیوریج جو ہے وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈالی جاتی ہے۔ جسٹس ہانی کی رپورٹ کہتی ہے کہ سندھ میں 90% پانی جو دیا جاتا ہے، کراچی کی بات نہیں کر رہا، وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ سندھ میں 46% بیماریاں جو ہیں وہ پانی سے ریلیٹڈ ہیں۔ جو آپ دیکھیں واحد صوبہ ہے جس کے اندر لٹریسی ریٹ کم ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اثر کی رپورٹ کہہ رہی ہے، آپ ابھی نکال کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، سب حضرات کو دکھا سکتے ہیں۔
कादिर पटेल साहब को देख सकते हैं। कराची के अंदर एक बस टर्मिनस नहीं है, ना इंटरसिटी का ना विदन सिटी का। खुदा का शुक्र है बीआरटी भी नहीं है। एक मिनट, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। एक मिनट, लेकिन आप जो चीज कहेंगे मैं एक बहुत आपने काफी सारे पॉइंट बता दिए, लेकिन आपने कोरोना की पीक की बात की है, तो जो पीक की बात है तो आपने सिंध गवर्नमेंट की जो पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट बताए हैं, उस पर कादिर पटेल साहब जवाब देंगे। लेकिन खुर्रम साहब, कोरोना वायरस के पीक की बात हो रही है, इस हवाले से 2 स्टेटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, एक ही आदमी ने दिए हैं। अब यकीनन जब मैं स्टेटमेंट सुनाऊंगा तो आप बड़े खुश होंगे, लेकिन मैं इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो कन्फ्यूजन है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पे आयद होती है या पूरी पार्लियामेंट पे? क्योंकि आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आज इस मामले पे आपने बात नहीं की। सुनिए, एक स्टेटमेंट है एक आदमी की 2 मामलात के बारे में, 2 पीक्स के बारे में, क्या कह रहा है? जो हम आगे देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब खुर्रम साहब इस पे हंसना नहीं है, पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं। कादर साहब हंस रहे हैं, पाकिस्तानियों की जाने जा रही है, हंसने का मामला नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे हंसता हूं। कादिर पटेल साहब प्लीज आप इतना गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? कादिर पटेल साहब, अगर मैंने आपको ये सुनवा दिया है तो मैंने सुनवाया ना, आपने कौमी असेंबली में बात क्यों नहीं की आज? आप किधर है? ऑपोजिशन का क्या मसला है? सर, हमने बात की है। आपका मसला हमने बात की है। आपका मसला सिंथिया रिची है या पाकिस्तान है? आपका मसला क्या है? सिंथिया रिची पे कोई बात नहीं की है, हमने आज भी बात की है, कोरोना पर बात की है, कोरोना के इजलास में कोरोना पर ही बात की है, बाकी है तो हुकूमत अपने ये वाली बात क्यों नहीं की जो मैं आपको बता रहा हूं? इस पे खुर्रम साहब मेरा सवाल आपसे है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले कह रहा है कि मई में पीक आएगी, फिर वो कह रहा है जुलाई में पीक आएगी, कोई लगता है कि उसको गलत एस्टिमेट्स बता रहा है, गलत चीजें, तो ये अपोजिशन ने पॉइंट आउट करना है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स इसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। ये हमने और मैंने खुद जाती तौर पे जब पिछला सेशन हुआ था उसमें एक तवील तकरीर की थी इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई आपने चूंकि लॉकडाउन, बल्कि मैंने फैज़ अहमद फैज़ को से माजरत भी फरमाई कि वो लॉकडाउन सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो लॉकडाउन उन्हें बहुत नागवार गुजरा है। जब आपने सही लॉकडाउन किया ही नहीं है तो फिर पीक कैसे नीचे जाएगी? चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म के ज़ाती तज़ब्ज़ब और बेहरकती और मफलूजपन ने हमें इस हाल तक पहुँचाया है कि हमारी जो पीक है वो पहुँच ही नहीं रही। हम हमारी अमवात और इन्फेक्शन ऊपर से ऊपर जाई जा रही है, हम चाइना को क्रॉस कर गए। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं ना जी कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अमवात बढ़ेंगी, अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। कुछ ऑपोजिशन भी तो कहे ना, कुछ ऑपोजिशन भी हम तो मुस्तकिल उनसे ये कह रहे हैं कि आप एविडेंस लाएं, हमारे साथ आकर बात तो करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये नहीं कहा कि हुकूमत जो है उसने कानून साजी नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर रही। अगर वजीर सेहत जो कि वजीर आजम हैं वो मफलूज और बेहरकती का शिकार हैं तो फिर हमने तो शोर डाला, हम अभी कल भी डालेंगे। आज टिड्डी दल के ऊपर बहस की क्योंकि वो भी एक बड़ा सीरियस मसला हुआ है पाकिस्तानियों की जिंदगियों के लिए और किसानों के लिए। लेकिन ये बात परसों के इजलास में होगी कि भाई हमें अभी तक उस वक्त भी डिमांड की थी कि वजीर सेहत आके, जो बात नकवी साहब ने शुरू में फिर दोहरा, हमारे सामने एक मीट्रिक रखें, स्टैटिस्टिक रखें, ये अच्छी बात, इतनी ट्रांसमिशन होगी तो हम ये करेंगे, अगर इतनी कम होगी तो ये होगी। ये अच्छी बात है कि आज आप फिरदौस शमीम नकवी साहब से देखिए क्योंकि ये इस मामले में सबसे बड़ी जो वजीर आजम की नाअहली और गफलत है वो ये है कि उन्होंने अपने जाती तासुरात की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई है, साइंस की बुनियाद पर पॉलिसी बनाई, जिसका असर यह है कि आज पाकिस्तान में हजारों अमवात हो चुकी हैं जिनको रोका जा सकता था। और आज भी एक बहुत एक बड़ा मुझे ना टेस्टिंग की है और अभी भी पाकिस्तान के जो दादोशुमार हैं वो रिलायबल नहीं है। हमें अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह फैला हुआ है। सिर्फ अभी तक लाहौर शहर में टेस्टिंग हुई तो हुकूमत पंजाब ने खुद कहना पड़ा कि हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 6.5 लाख लोग कोरोना। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब भी तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नुमाइंदे हैं और आप बार बार उनसे इत्तेफाक कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे आप तनकीद कर रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, आपकी जो तदब्बर है और आपकी जो रवादारी है, क्या उसके नतीजे में हम पाकिस्तानी कौम कभी वो वक्त भी देखेंगे कि कोरोना के मसले पे हुकूमत और अपोजिशन, सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत और अपोजिशन नहीं बल्कि सिंध की हुकूमत और अपोजिशन भी मिलकर कोई कानून साजी करें?
یہ دیکھیں اس میں میں 2-3 چیزیں تاریخی پس منظر کے لحاظ سے جی ووہان میں پاکستان اور چائنا میں ہمارے اسٹوڈنٹس پھنس گئے تھے. اس وقت پوری اپوزیشن پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ان کو لے کے آؤ. ہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں لے کے آتے, اس کی جو بھی وجوہات تھیں. پھر اس کے بعد تافتان سے ہم میں نے ریکارڈ کی درستگی کروں گا. ووہان جو گئے ہوئے تھے وہ پڑھنے گئے عذرا پیچو فیض صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ میں نہیں لانے ہماری وزیر اچھا سے. یہ نقوی صاحب قادر پٹیل صاحب نے کریکشن کیا ہے کریکشن آپ دیکھ لیں. عذرا پیچو ہو اور سندھ گورنمنٹ کے باقی لوگوں کا کہنا تھا کہ ووہان سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو نہیں لانا چاہیے. چلیں اب آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی میں آپ کو دیکھیں, آپ کے پاس ماشاءاللہ حامد میر صاحب اتنی اچھی لائبریری ہے, ٹیگ کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سعید غنی کا اسٹیٹمنٹ لے دیتا ہوں, میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دلا دوں گا دوسرے لوگوں کے, اور میں خود بھیج دوں گا, ورنہ ابھی آپ اپنی ٹیم کو کہیں گے وہ نکال دے گی. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہر پرائم منسٹر کی وہ بھی اسپیچز دکھائیں نا جہاں انہوں نے کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن میں تمام صوبوں کو آزاد رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے لوکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. کتنے میں اگزامپل دے سکتا ہوں اسی پیریڈ کے اندر. کنسٹرکشن انڈسٹری ابھی تک نہیں کھلی سندھ کے اندر. ٹرانسپورٹ انہی نے کل کھولی ہے, جا کے 2 دن پہلے انہی نے اس وقت نہیں کھولی. لاک ڈاؤن جب ایز کرنے کو کہا انہی کہا ہم لاک ڈاؤن اور سٹرکٹ کر رہے ہیں. کوشچن یہ کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کا ایشو صرف سندھ کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا یہ ایشو ہے کہ اس وقت حکومتی ادارے جو ہیں they are not displaying the capacity nor the capability nor the will to implement what the government is deciding of the day. بالکل ٹھیک ہے. And they are not taking actions on the ground جس کے ذریعے یہ کام ہو سکے. میں اس میں دیکھیں میں یہی کوشش کر رہا ہوں, یہ مسئلہ اتنا سیریس ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک دوسرے پہ جتنا چاہیں کیچڑ اچھال دیں. زمین پہ کیا ہو رہا ہے. کچی آبادی میں لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, جی میرے کانسٹیٹوئنسی میں کچی آبادی کے بڑے پورشن ہیں. کوئی مائی کا لال دنیا کو کوئی ایکسپرٹ لا کے دے دیں, وہاں لاک ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے. کھانا بھی پہنچائیں گھر میں تب بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ 10 فٹ بائی 15 فٹ کے کمرے میں 8 لوگ رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک ٹوائلٹ اور ایک چھوٹا سا کچن ہے, یہ ٹوٹل گھر ہے. اور ٹیمپریچر اس گھر میں اوون کی طرح ہو جاتا ہے جب باہر ٹیمپریچر 35 ڈگری ہو. آپ نے اوون کی بات کی, تو سارے بچے گلی میں کھیلتے ہیں, سارے مرد فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا آپ نے اوون کی بات کی, وہاں نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے. ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, صرف کراچی کا نہیں ہے, سندھ کا بھی اور باقی بھی پاکستان کے علاقوں کا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں, اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ اوون بنا ہوا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے, کیا اس پر حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے تاکہ جو کرونا کی شکار پاکستانی قوم ہے اس کو کم از کم اس دور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بار بار کم ہوئی ہے, 40 روپے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کمی ہوئی ہے پیٹرول کی قیمت میں. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پورے میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آج اور کہیں نہیں نقوی صاحب, اور کہیں نہیں, یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, یہاں پہ نان بھائی جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بھائی ہم کل سے روٹی مہنگی کر دیں گے. تو یہ بھی معاملات ہیں, اس پر بھی حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, بڑھتی ہوئی روٹی کی قیمت کے خلاف, پیٹرول کی قلت کے خلاف. وقفے کے بعد آپ سے بات کریں گے کہ پیٹرول کی قلت کس نے پیدا کیا پاکستان میں, اور یہ کون ختم کرے گا, حکومت یا اپوزیشن یا دونوں مل کر. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.